السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ آج ہم کتاب حسن سراپۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا حسین تذکرہ۔ کتب احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بیان کردہ روایات کے مطالعہ سے جو کچھ ہم جان سکے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو مائل با فربی تھا اور نہ ہی نحیف و ناتواں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی ساخت سر تا پا حسن اعتدال کا مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارکہ میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلاں عضو دوسرے کے مقابلے میں فربا یا نحیف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپۂ جمیل اور صورت زیبا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے، اپنے من کی تشنگی کا مداوا کرتے کشتے دیدہ و دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گلاب بوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے انہیں سکون و طمانینت اور فرحت و راحت کی دولت نصیب ہوتی، ایمان کو حلاوت اور قلب و جاں کو تقویت ملتی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشیں تذکرہ ایک مقام پر حضرت موبد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اس کا شوہر ریوڑ چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزتاً اس بکری کا دودھ دھونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ موبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر موبد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اخلاق اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم و سرمگی دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پرنور اور بارونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جڑ رہے ہیں۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ ہوتی۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھے تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز و شاداب اور قد آور ہو، ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہماتن گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترشرو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ ہمہ وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی نہیں بلکہ ہر وہ فرد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بار ملاقات کا شرف حاصل کرتا۔ محبت بے ساختہ اپنی زبان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کر چکی تو اس کے شوہر نے مسحور کن انداز میں انتہائی عقیدت اور وارفتگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً یہی وہ شخص ہے قریش جس کی زندگی کے در پہ ہیں، اگر میں انہیں پا لیتا تو ضرور ان کی ہم رکابی کا شرف حاصل کرتا، اگر ممکن ہوا تو میں اب بھی انہیں ضرور پاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے اقدس کی وجاہت اور بے پناہ حسن و جمال سے مبہوت ہو کر رہ جاتا، لیکن جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرکشش اور جاذب نظر شخصیت سے مسحور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو جاتا، جسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی نعمت میسر آتی وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی انتہائی شاق گزرتی تھی۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور سراپائے مبارک کو خالق کائنات نے ہر قسم کے عیب اور نقص و سقم سے یکسر مبرہ و منزہ تخلیق کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے دوران کسی حاسد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگشت نمائی کا حوصلہ نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔